ایک یہ آفر کویسچن تھا کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 3 بار الحمدللہ، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں؟ دیکھیں، آپ کر سکتے ہیں، ذکر الہی منع نہیں ہے، اور قرآن عظیم اس مقام پہ پڑھنا یہ بھی کوئی شریعت کی طرف سے ممنوع نہیں ہے لیکن دعا مانگنے کے لیے کوئی اس طریقے کو وضع کرنا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ صحیح طریقہ ہے، ایسا کوئی طریقہ منقول نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست دعا فرماتے تھے، آپ براہ راست دعا کر سکتے ہیں، اور علماء نے اسے فرمایا کہ اول آخر درود پاک پڑھیں تو دعا کی مقبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اول آخر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام صورتوں کا پڑھنا اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی لازمی یا ضروری نہیں ہے، نہ اس طرح کوئی منقول ہے، بلکہ ہماری تو گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کریں۔ کبھی کبھار آپ نے ایسا کر لیا، کوئی دوسرا عمل کر لیا، تیسرا کر لیا، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ ایک چیز کو پابندی سے اختیار کر کے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا شروع کر دیں اپنی سوچ اور فکر کے نتائج کے اعتبار سے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے اس کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ اصل دین ہمارے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، چاہے وہ اچھی نیت سے تھیں، چاہے علماء کی اجازت سے تھیں، ان کا اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی مستحب ترک کر دیا جائے تو لوگ شور مچا دیتے ہیں۔ نماز قضا ہوں تو شور مچاتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، ایسے مستحبات کو ترک کرنے پر آپ دیکھیں چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ روش بھی ٹھیک نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اس کو سب سے پہلے اہمیت دیں، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب ہے، اور جسٹ اپوزٹ سب سے زیادہ حرام کا خیال رکھیں کہ اس کا ارتکاب نہ ہو، پھر مکروہ تحریمی ہے، اساءت ہے، مکروہ تنزیہ ہے اور خلاف اولیٰ ہے۔